میٹھا بول، اخلاق کریمانہ، محبت بھرے بول، یہ اتنا بڑا جادو ہے جو کہ سر چڑھ کے بولتا ہے۔ اور سوچئے جب یہ میٹھا بول اس ہستی کے زبان اقدس سے جاری ہوا ہوگا کہ جن کو اللہ کی طرف سے یہ عطا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو آپ سوچئے گا کہ اس وقت کیا منظر کشی ہوگی، اور کتنے کافروں کے دل صرف اخلاق کریمانہ نے بدل کے رکھ دیے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ ایک ایسی صفت مبارک ہے، ایک ایسا وصف عظیم ہے جس نے بڑے بڑے کافروں کے کفر کے تالوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ آئیے ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسے شخص کا ذکر کروں کہ جو ایک جنگ میں گرفتار ہو کے آتا ہے۔ وہ کیا گرفتار ہوا جنگ میں؟ تو وہ گرفتار اخلاق محمد عربی ہوا۔ اور کس طریقے سے ہوا سنیے گا ذرا میرے بھائی اور بہنوں۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ایک جنگ میں ایک شخص کو پکڑ کے لاتے ہیں۔ اس شخص کا نام ثمامہ بن آثال ہے۔ اسے پکڑا جاتا ہے اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس شخص کی کیا کیا خوبیاں تھیں؟ جو مشہور خوبی تھی، ایک تو یہ شخص کھاتا بہت تھا، یعنی خوراک بہت زیادہ تھی، خوش خوراک تھا، اور کئی لوگوں کا کھانا اکیلا کھاتا تھا۔ دوسرا، شاعر بڑا خوبصورت تھا، اور یہ وہ شخص تھا کہ جس نے کسی وقت مسیلمہ کذاب کے کہنے پہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی طرف قاصد بن کے آنے کے بہانے نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام پہ نعوذ باللہ حملہ کرنے کا قصد بھی کیا تھا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے اللہ سے اس وقت دعا کی تھی کہ اے اللہ اس پر ہمیں قابو عطا فرما۔ آج دعا رنگ لے آئی اور صحابہ رسول پکڑ کے لائے، اور وہ بھول چکے تھے کہ یہ کون سا شخص ہے۔ اسے ستون سے باندھا، سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لائے۔ حبیب اکرم علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا تم جانتے ہو یہ کون شخص ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا۔ فرمایا یہ وہی شخص ہے، یعنی یمامہ کا سردار ثمامہ بن آثال، وہ فلاں فلاں وقت قاصد بن کے آیا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قریب ہو کر اسے کچھ ارشاد فرمایا۔ لوگوں سنو اور میرے اپنے آقا کی وہ خوبصورت گفتگو سماعت فرماؤ۔ نبی اکرم علیہ السلام نے قریب ہو کر سب سے پہلے اپنے صحاب کو فرمایا کہ بھائی قیدی کو کچھ کھلاؤ، کچھ پلاؤ۔ کہنے لگا کہ میں بہت کھانا کھاتا ہوں۔ سرکار ابد قرار نے اپنی تمام ازواج کے گھر سے کھانا منگوایا اور ایک اونٹنی کو اس کے لیے مخصوص فرمایا کہ سارا دودھ بھی تو پیے گا اور سارا کھانا بھی تو کھائے گا۔ بڑا حیران ہوا کہ اخلاق کریمانہ اس قدر کھانا کھلایا، دودھ پلایا۔ اس کے بعد سرکار ابد قرار نے ارشاد فرمایا ثمامہ اب تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو میں ایک شریف آدمی ہوں۔ مطلب کہ آپ ایک ایسے آدمی کا قتل کریں گے جس کا خون قیمتی ہے، اور اگر آپ مجھے معاف کرتے ہیں تو آپ مجھے شکر گزار آدمی پائیں گے، اور اگر آپ میرے بدلے مال لینا چاہتے ہیں تو میرے بدلے بہت سا مال آپ کو مل سکتا ہے۔ اب آگے آپ کی مرضی۔ سرکار ابد قرار علیہ السلام مسکرائے۔ آپ ہر روز اس کے پاس تشریف لاتے اور کوئی نہ کوئی میٹھا بولتے، اور اسے جب کھانا کھلایا جاتا بڑی محبت سے، بڑے پیار سے سرکار دو عالم علیہ السلام اس کے پاس یوں جلوہ گر رہتے۔ حضور کے سامنے وہ بیٹھا کھاتا، آقا کریم علیہ السلام کوئی نہ کوئی اسے میٹھا بولتے اور تشریف لے جاتے، اور پھر اسے اسی طرح اس تون سے باندھ دیا جاتا۔ 3 دن جب گزر جاتے ہیں تو اصحاب رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ اسے واپس کر کے کوئی موٹی گردن والا اونٹ ہی لے لے، ہم کچھ کھائیں گے تو صحیح، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو سرکار ابد قرار نے اس کی رہائی کے لیے یہ بات ان تک پہنچا دی کہ اونٹ دے دو، اپنا بندہ لے جاؤ۔ تو چونکہ یہ فیصلہ ہو چکا تھا اصحاب کے بیچ میں، آقا کریم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اونٹ لیا گیا اور ثمامہ کو رہا کر دیا گیا۔ اب سنیے ہوا کیا۔ ثمامہ غسل کرتا ہے، غسل کے بعد کپڑے پہنتا ہے، اور کپڑا پہننے کے بعد اس نے سب سے پہلے سرکار ابد قرار کا پوچھا کہ حضور کہاں ہے؟ سلطان دو جہاں تشریف لائے۔ فرمایا اب کیا کہتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور عبد مقبول ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی خوشی کو کوئی انتہا نہ رہی۔ اب ذرا سنیے گا کہ جو اس نے حضور کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں کہے
اور وہ حضور سے متاثر ہو کے جو اس نے جملے بولے وہ سننے کے قابل ہیں۔ اس نے کہا کہ اے محمد، یعنی کہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم ہے آج سے پہلے روئے زمین پر میرے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی شخص مبغوض نہ تھا، یعنی میں شدید بغض رکھتا تھا، لیکن آج آپ مجھے ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی ہیں۔ آج سے پہلے میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ کوئی قابل نفرت دین نہ تھا، لیکن آج میرے نزدیک آپ کا دین سب سے زیادہ محبت والا دین بن چکا ہے۔ آج سے پہلے میرے نزدیک آپ کا شہر قابل نفرت شہر تھا، لیکن آج آپ کے شہر سے زیادہ کوئی شہر مجھے محبوب نہیں۔ آج آپ کا کلام محبوب، آپ محبوب، آپ کا شہر محبوب، آپ کا دین محبوب۔ یا رسول اللہ، آج کے بعد یہ آپ کا ہو چکا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ اخلاق کریمانہ کا نتیجہ اور رزلٹ ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ساری باتیں سماعت فرمائیں، حضور نے فرمایا کہ بھئی سمامہ آپ کو پتہ کھاتا بہت ہے، تو ازراہ محبت فرمایا اس کا کھانا تو لاؤ۔ وہ سارے کا سارا کھانا رکھا گیا، اور اللہ کی قدرت دیکھو، سرکار دو عالم آپ تشریف فرما ہوئے ساتھ، تو ساتھ مل کے جب کھانا کھایا تو چند لقمے کھائے اور ہاتھ پیچھے کر لیا، ایسے تھوڑا سا دودھ پی کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آج میرا پیٹ بھرا ہے۔ وہاں سرکار ابدقرار نے ایک جملہ فرمایا کافر 7 آنتوں سے پیٹ بھرتا ہے اور مومن صرف 1 آنت سے ہی راضی ہو جاتا ہے، یعنی مومن تھوڑا کھا کے اپنے پیٹ کو بھر لیتا ہے۔ یہ ہے اخلاق کریمانہ کا نتیجہ کہ جس نے کافر کے تالوں کو